أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يسلبوا الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. وہ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر لمحے کو غنیمت جانا اور نیکی کر لیا اور آخرت کما لیے. بہت ہی افسوس کی بات ہے ان لوگوں پر جو آخرت کی تیاری نہ کر کے دنیا ہی کی چیزوں میں لگے رہے، دنیا کمانے میں، دنیا بسانے میں، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ گیا تو اس وقت کہتے ہیں: اللہ مجھے تھوڑی مہلت دینا، میں نیکی کے کام کر لوں گا. اللہ نے کہا نہیں، تم کو مہلت بھی دیں گے پھر بھی تم ایسے ہی کام کرو گے. ابھی رمضان گزرا، کتنے جلدی رمضان دوسرا آنے والا ہے. ربیع الجمعۃ الآخرہ کی آج پہلی تاریخ ہے. یہ مہینہ اگر چھوڑ دیے تو رجب شعبان یہ مہینہ ملا تو 3 مہینے ہیں، پھر رمضان کی آمد ہے. اللہ کے نیک بندے اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہیں. انسان کیوں ایسی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور کیوں انسان کو جنت کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی پہچان ہم کو نہیں ہے، اللہ کی قدر نہیں معلوم. اللہ کیسا قادر مطلق ہے یہ ہم کو نہیں معلوم، اس لیے ہم لوگ زندگی غفلت میں گزارتے. اللہ نے جب یہ کہا الرحمن الرحیم، اللہ بے حساب رحم کرنے والا ہے، بے پناہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے. پھر اللہ نے یہ بھی کہا اپنے ناموں میں القہار، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تم پر غلبہ رکھنے والا ہے. القاہر وهو القاہر فوق عبادہ، ساری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں گے تو اللہ کو نہیں ہرا سکتے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نبی عبادی، اے محمد میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم. جتنے بھی گناہ ہو گئے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، لوگوں کا حق ادا کر دیں. اگر ان پر ظلم و زیادتی کی ہیں میں بھی بخش دوں گا.
میں غفور بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں، معاف کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دینا ساتھ ساتھ، اور میری جو سزا ہے، میرا جو عذاب ہے، بہت ہی دردناک عذاب۔ اس لیے محدثین میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں، ایک حدیث جب بیان کرتے ہیں دوسری حدیث بھی بیان کریں تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ ایک آدمی نے یا ایک زانی عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، کنویں میں اتری، یا اور مرد تھا تو کنویں میں اترا، پیاس لگی ہوئی تھی، کنویں سے جب باہر آیا تو دیکھا یہ کتا وہ گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے، کتنی پیاس لگی ہوگی اس کو۔ پھر کنویں میں اترا، اپنا جو جوتا کچھ بھی تھا اس میں پانی لے کر پھر چڑھ کر جو ہے کتے کو پلایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کو گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ کتے کو پانی پلائے تو بھی جنت ہے کیا؟ رحم کرنا چاہیے کیا؟ کہا ہاں جی، ہر جانور پر رحم کرنا چاہیے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا؟ چھوٹی نیکی سے بھی جنت کو چلے جاتا۔ آدمی مغرور ہو جاتا، نیکی کے کام کرتا نہیں، کوئی ایک کام کرتا ہے سمجھ جاتا ہے ہو گیا میرا۔ جیسے کوئی آدمی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، حج کو جا کے آ گیا تو سب ہو گیا میرا، اللہ نے میرا حج قبول کر لیا، اب مجھے جنت ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج مبرور ہے جو برائیوں سے گناہوں سے پاک اور سنت کے مطابق ہو۔ کوئی حج کر کے آیا تو کیا ہوگا؟ کہا اس کا تو جنت ہے بدلہ۔ اب یہ حدیث سن کے حج کو جا کے آیا اور پھر جو سمجھ کے ہم جنتی ہوں، پھر اس کی جرأت ایسی ہوتی ہے، پھر گناہ کریں گے، پھر حج کو جا کر آ جائیں گے۔ کیا ہے کتے کو پانی پلائے تو جنت ملتی، میں تو حج کو جا کر آیا، ایسا مغرور ہو جاتا ہے، ایسا اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ایسا دھوکہ کھاتا ہے۔ اس لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث بھی بیان کر دینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ایک عورت رہتی تھی، اس کے یہاں کوئی دودھ تھا، ایک بلی آئی دودھ پی گئی۔ اب اس کو اتنا غصہ آیا کہ بلی کو باندھ کے رکھا، تڑپ رہی ہے بلی، تڑپ رہی ہے، نہیں کھولا، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ وہ عورت جہنم کو گئی۔ یہ سمجھنے سے سننے سے آدمی کو معلوم ہوتا ہے چھوٹے گناہ سے بھی ہماری بربادی ہو جائے گی۔ چھوٹا گناہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اسی طرح یہ آیت کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی۔ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں معاف کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ اب آدمی متکبر ہو جائے، بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لیں گے آخر میں، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں کا رحم، اس میں اللہ نے بھیجا 100 ماؤں کا رحم، اور اللہ نے ایک رحم بھیجا دنیا میں، اور 99 رحم اس کے پاس ہے، وہ معاف کرے گا۔ کہا اسی لیے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ آیت سن کے آدھا حصہ مغرور نہیں ہو جانا، میرا عذاب بھی ویسا ہی سخت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی گناہ اس لیے کرتا ہے اللہ کی قدر نہیں معلوم، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنی طاقت ہے اور کیا کیا ہے یہ نہیں معلوم اس کو، اس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ سورہ رحمان بڑی سورہ ہے، بڑی پیاری سورہ ہے۔ 30 جگہ اللہ نے ایک سورہ کے اندر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 30 جگہ۔ اے انسانوں، جنوں،
میرے احسانات کی کیسے تم ناشکری کرو گے، کیسے میرے احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 30 جگہ اللہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بہت سارے ناموں کا بھی ذکر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا إِنَّ لِلَّهِ 100 اسم إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ اللہ کے 100 نام ہیں، یہ کم، یعنی 99 90 پر 9 نام ہیں۔ جو ان کے تقاضے کو پورا کرے گا وہ جنت کو جائے گا۔ یہ آیت پڑھا الرحمن الرحیم، اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ غفور پڑھا، رحیم پڑھا، پھر وہی دیکھا قہار، اللہ تعالیٰ زبردست طاقت قوت والا ہے۔ قوی، ساری قوت کا مرکز اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بھی پڑھتا وہ بھی پڑھتا تو ایسا آدمی مغرور نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سارے لوگ نام کو یاد کرتے، ان کا معنی مطلب نہیں معلوم۔ اللہ کے ناموں کے اندر وہ تاثیر ہے، اللہ کے ناموں کے اندر وہ طاقت ہے۔ آدمی اگر ان کو سمجھ کر یاد کرے، پڑھے، تو گناہوں سے دور رہے گا اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، لوگوں، مکے میں نازل ہوتی نا، لوگوں ضرب مثل، تم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو تم غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنی عبادت، جن کی تم عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے، اپنی فریاد کے لیے، نہیں یخلقون ذبابا، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے ہو۔ بہت معمولی چیز مکھی 2-3 دن میں بھی مر جاتی ہوگی، وہی سی جلدی مرنے والی ایک چھوٹی مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتا اللہ، وہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ اور اگر مکھی کسی چیز پر بیٹھ کر تھوڑا چوس لے، مکھی کی غذا ایسے ہوتی ہے، کھاتی نہیں ہوتی، وہ اپنا تھوک تھوڑا تھوڑا تھوک چھوڑ کے اس کو پیتے، اس کو چوستی، اس کو چوستی، اتنا ہی تھوک اس کا، چھوڑنا اپنی غذا کھانا، چھوڑنا اپنی غذا کھانا۔ مکھی اتنی، اس سے زیادہ اسے کوئی طاقت نہیں۔ اگر کسی مٹھائی پر بیٹھ کے وہ چوس لے، کتنا گیا رہے گا اس کے پیٹ کے اندر؟ ایک ذرہ گیا ہوگا، اس کو نکال سکتے کیا؟ لا یستنقذ منہ، اس مکھی کے جو چوسے ہوئے رس کو بھی تم نہیں نکال سکتے۔ مکھی پیدا کرنا بڑی بات سمجھو، اس کا رس بھی نکال سکتے کیا تم؟ اس کو مار کے کچھ بھی کرو، اس لیے کہ جو ہی منہ کے اندر جاتا ہے مکھی کے، وہ پورے بدن میں گھل جاتا ہے، والے کو ایسا نہیں رہتا۔ جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں تو چاول یہ اس کو کتنی دیر کے بعد ہضم ہوتا، مکھی کا قصہ ویسا نہیں۔ کیسی مثال دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ پر، ایسی مثال کو سن کے کتنے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تم بھی کمزور ہو، کوئی طاقت نہیں، جن کی تم عبادت کرتے ان کو بھی کوئی طاقت نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، تم کو اللہ کی صفات نہیں مانو۔ اللہ اکبر، ان اللہ لقوی عزیز، سمجھ لو اللہ تعالیٰ بے پناہ قوت طاقت والا ہے اور زبردست ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو مانتے ہیں، ویسے لوگ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہیں، عبادتوں میں گزارتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بھی دی، یہ تو سورہ حج کی آیت میں نے تلاوت کی، سورہ زمر کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی اور آپ کے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کو بھی ہم نے ایک بات بتائی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تم سے پہلے جتنے نبی آئے اور تم کو بھی بتا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہر نبی سے کہا گیا ذرا بھی تم شرک کرو گے تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ نبی کتنی نیکی کرتے، اور ہمارے نبی کے متعلق تو رات دن عبادت، کتنی عبادت کرتے تھے، اتنی تاکید پڑے کہ ختموں میں ورم آ جاتا تھا، کہا کہ تم بھی شرک کرو گے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، اور یہ گناہ شرک کا تمہاری ساری عبادت کو غلط کر دے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت میں تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی جہنم کو جانے والے ہو جاؤ گے۔ اس لیے تم کو نصیحت بل اللہ فاعبد، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ توفیق دی۔ پھر کہا اللہ کی قدر نہیں کیے لوگ، جب بھی تو شرک کیے، اگر اللہ کی قدر کرتے اور اللہ کو جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے، دل میں جو خیال آتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اتنی طاقت اتنی قوت والا ہے، شرک نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، کوئی بھی چھپ کر بھی گناہ کرے گا اللہ کا تصور آ جائے گا، انہ یعلم السر واخفی، بھید کے بھی بھید کے اندر جو چھپ کرے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ يُحَاسِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم گناہ کا ارادہ دل میں بھی کرو گے تو اللہ تم کو پکڑے گا، گناہ نہیں کرے گا نا، اس لیے کہا ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے، جیسے سمجھنا چاہیے، جیسے پہچاننا چاہیے نہیں پہچانا، اسی لیے اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو بار بار بیان کرتا قرآن، اور یہی توحید ہے، جو اللہ کو سمجھ گیا توحید پر آ گیا، یہی توحید اصلی ہے۔ ہم صرف یہ بس اللہ ہے اتنا ہی جانے، اللہ پوچھے گا قیامت میں، حساب لے گا، ہمارے درمیان اللہ کے درمیان کوئی نہیں رہے گا، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ کوئی نہیں، اللہ کے سامنے، اور کھڑے ہو کر جواب دینا۔ اللہ، یہ تصور آنا چاہیے نا کام طرح۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو یا زمینوں کو اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لے لے گا۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی زمین ہے جی، کتنی بڑی زمین ہے، مٹھی میں لے لے گا۔ جیسے کوئی آدمی کپڑا وغیرہ لے کے مٹھی میں رکھ لے، یا کوئی دوسری چیز جو موڑنے کے لائق ہے اس کو لے کے مٹھی میں رکھ لے، تو اللہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ اسی لیے جب کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اللہ اکبر، رکوع کو جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے کو جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر، پھر اس رکعت کے لیے اٹھتے ہیں اللہ، کتنی مرتبہ اللہ اکبر بولتے ہیں اللہ اکبر۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، زمین ایک ہے تو آسمان 7 ہے، اور آسمان میں کیا کیا ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے اور جہنم ہے، سب آسمان کی بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو سیدھے ہاتھ میں رکھے گا، مطویات لپیٹ کر رکھ لے گا، ایک ہاتھ میں زمین اور ایک ہاتھ میں سارے آسمان۔ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی طاقت ہے۔ ہم آپ کیا ہیں، ساری زمین بولنے کا مطلب ہے کہ زمین کی ہر چیز، زمین میں بسنے والے ہم آپ، جتنے لوگ مر گئے، جتنے لوگ پیدا ہو کر مرنے والے، سب ختم ہو جائیں گے،
ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں رکھ لے گا. اللہ اکبر. سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون. پھر بھی تم اللہ کی قدر نہیں کرتے. اللہ تمہارے شرک سے پاک ہے. اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر وہ کھڑے ہو کر تلاوت کی. ہو سکتا ہے کہ جمعے کا دن رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایسا پکڑ کے ایسا ہلائے، ایسا ہلنے لگے. صحابہ کو ڈر ہوا کہ اللہ کے رسول گر جائیں گے کیا، ممبر بھی گر جائے گا کیا. اتنی طاقت آپ نے اللہ کو بتائی. ایسے ہوگا. اللہ اکبر. قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تعالیٰ این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین میں جو اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے تھے انا الملک، سب کی بادشاہت ختم، آج صرف میری بادشاہت ہے. اللہ کو کیسے پہچانے گی، اللہ کی قدر کیسے کریں؟ اس لیے بچوں کو شروع سے سب سمجھانا چاہیے کہ اللہ کی قدر کرنا، اللہ کے متعلق ان کو معلومات دینا. جھوٹ بولے تو بولنا، اللہ سزا دے گا، اللہ تم کو قیامت میں چلائے گا. پہلے ایسا بولتے تھے عورتیں، کوئی بھی اگر کچھ بھی کرے تو بچوں کو ڈراتے تھے قیامت کا، اللہ کے سامنے حساب دینے کا. اب وہ سب تو بولتے بھی نہیں، اس لیے کہ عورتوں کا ایمان بھی ضعیف ہوتا ہے، وہ بھی بہت کم جانتی ہیں. پرانی عورتیں بہرحال جو سن لیتی تھیں اس کو دل میں رکھ لیتی تھیں اور اس کا خیال کرتی تھیں. لیکن آج کل تو ایسا نہیں کرتے لوگ. اس کا افسوس بچوں کو جب اللہ کا خوف ان کے دل میں آ جائے گا اور اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، جو بھی بولے گا، غلط کام نہیں کرے گا، ڈر کر رہے گا. اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. کتنا یقین رکھتا تھا لوگوں کو اس پر. اللہ اکبر. اللہ کا نام سن کر دل میں ڈر بچ جاتا تھا نا. غار والوں کی حدیث تو آپ نے بار بار سنی ہے. 3 لوگ نکلے، بارش ہونے لگی، یہ غار کے اندر جا کر چھپ گئے بارش سے بچنے کے لیے. اور پہاڑ میں چٹان ہوتی، بڑے بڑے پتھر. ایک پتھر بارش جب زیادہ ہوئی لڑکتے آیا. یہ غار کے اندر جانے کا جو دروازہ تھا، منہ تھا، سوراخ تھا، برابر پتھر آ کے وہاں رک گئے. اتنی بڑی چٹان کو 3 آدمی کیسے ہٹاتے؟ بہت کوشش کی، کچھ نہیں. آپس میں کہا بھئی تم کو جو کچھ نیکی اللہ کے واسطے کیے ہیں ان کا وسیلہ دے کر دعا کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. ایک آدمی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا ذکر کیا اور ایک آدمی نے ایک مزدور کا ذکر کیا. تیسرے آدمی نے کہا اللہ تو جانتا ہے میری جو چچا کی لڑکی تھی وہ مجھے بہت پسند تھی، بہت اچھی تھی، وہ خوبصورت تھی، کچھ بھی رہی ہوگی. میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا. میں مالدار تھا، کتنا اس کو بولا کبھی نہیں مانتی تھی. یہاں تک کہ قحط سالی آ گئی. ایک مرتبہ آئی، کہا کہ میرے والدین بھوکے ہیں، کچھ بھی تم مدد کرو تاکہ میں ان کی جان بچا سکوں. میں نے ایک شرط پر مدد کی، ٹھیک ہے میں تم کو دیتا ہوں لیکن مجھے قبضہ دینا، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کروں گا. کہا ٹھیک. ماں باپ کی زندگی بچانے کے لیے دیکھو تیار ہو جاتے ہیں. آج اپنی زندگی بچانے کے لیے ماں باپ کی زندگی کو قربان کرنے والے لوگ تو ملیں گے، لیکن ماں باپ کو بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے والے بہت کم ملیں گے. ہو گیا، سب کچھ ہوا، وعدے کے مطابق آ بھی گئی وہ. اب کوئی دیکھنے والا نہیں نا، اللہ تیرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں. اس عورت نے اس لڑکی نے ایک بات کہا، عبداللہ اتق اللہ ولا تخو الخاتم الا بحق. اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میں تیرے واسطے حلال نہیں، ہمارا نکاح نہیں ہوا، تو میرے ساتھ برائی کرے گا. اللہ تیرا نام سن کے میرے دل میں اتنا ڈر پیدا ہوا میں ہلاک ہو گیا.
तौबा कर लिया अल्लाह, अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं किया मैं, तेरे वास्ते अपनी ख्वाहिश को छोड़ दिया अल्लाह। अल्लाह मैं तुझसे डर कर यह काम किया हूँ, अल्लाह इस चट्टान को हटा दे। जब तीनों आदमियों ने कहा चट्टान हट गई। अल्लाह, ऐसे देखिए लोग कितने होते हैं, अल्लाह का डर दिल में आ गया तो आदमी बुराई छोड़ता। हमने अल्लाह की कदर नहीं की, इसीलिए अस्माए हुस्ना जिनको कहते हैं 99 नाम, 90 पर 9 नाम, बड़े प्यारे नाम, इनको याद रखना, एक एक चीज़ को सोचना। लोगों को स्कूल में भी याद भी कराते हैं नामों को और उसका माना मतलब भी समझाते हैं। बहुत प्यारे नाम हैं, उनके अंदर तासीर बहुत है। अब अल्लाह के इतने इनामत हमारे ऊपर हैं, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते और अल्लाह के नेमतों को भूल कर गुनाहों की ज़िंदगी गुजारते। इसीलिए मैंने अभी कहा ना, 30 जगह कभी अय्या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की नेमतों का भी जिक्र है और अल्लाह के इंतकाम का बदला लेने का भी जिक्र है सूरह रहमान के अंदर। हर आयत के बाद अल्लाह पूछता है, फिर भी झुटलाओगे अल्लाह की नेमतों को, फिर भी कदर नहीं करोगे, फिर भी गुनाह की ज़िंदगी गुजारोगे। तो अल्लाह की नेमतें बेपनाह है, बेपाया है, बेहद हिसाब है, उनको जानना चाहिए। कुरान मजीद ने उनका जिक्र किया है। कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह की नेमतों को जिक्र करें, बताएं, ताकि हमको मालूम हो कि अल्लाह के एहसानात हमारे ऊपर कितने हैं और हम जो गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इससे तौबा कर सकें और अल्लाह की तरफ रुजू हो सकें और वक्त की कदर कर सकें। रमज़ान आने से पहले अभी से हम लोग अपने आप की इस्लाह कर लें। उसी तरह रमज़ान को नेकी करने का मौका भी नहीं मिला, अल्लाह के घरों को छोड़ दिया, अपने घरों में रह गए, मस्जिदें बंद हो गई। कितनी बड़ी एक परेशानी गुजरी, पूरा रमज़ान, 1-2 दिन क्या बकरीद भी गुजरी, उसी कैसा नुकसान हुआ। अब आदमी को चाहिए कि सब गुज़िश्ता रमज़ान में तो नेकी नहीं कर सके, अब इस साल रमज़ान में 2 साल की नेकी करें, गुज़िश्ता की भी आज की भी। इसका मतलब ये नहीं कि सब 8 रकात पढ़ते थे तब 16 रकात पढ़े, ऐसा नहीं उसका मतलब। यानी ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, कारोबार को कम करें। कारोबार को कम करने का मतलब ये कि कारोबार ही में ना लग जाएं, इसका मतलब ऐसा है। लिहाजा हमको चाहिए कि इन बातों का ख्याल करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको उसको पहचानने की, उसकी कदर करने की, उससे डरने की, उसकी इबादत करने की, गुनाहों को छोड़ देने की, तौबा करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।